مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے سامنے اپنا مشہور موضوع جس کا عنوان ہے رزق میں خیر و برکت کے اسباب، یہ موضوع لے کر کے پھر ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، ضعیف اور کمزور لوگوں پر اپنے رزق حلال کو خرچ کرنا، یہ رزق میں خیر و برکت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے قرآن کی آیات پیش کی تھیں۔ آج اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پیش کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، جس میں نبی علیہ السلام نے ہم تمام لوگوں کو یہ بشارت سنائی ہے کہ میرے امت کے لوگوں، اگر تم نے اپنے رزق حلال کو اللہ کے راستے میں حاجت مندوں، پریشان حال لوگوں پر خرچ کیا تو جتنا تم خرچ کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ لوٹا کر کے ہم تمہیں دیں گے۔ یہ ہمارا آج کا اصل موضوع سخن ہے۔ تو آئے ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو قبشہ الانماری، یہ مشہور صحابی ہیں، اور حدیث سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، اور اسی طرح سے شعب الایمان للبیہقی۔ اللہ ہمارے ان تمام بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، جن کی قد و کاوش اور محنتوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ حدیث آپ تک پہنچا پا رہے ہیں، اور ممکن ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا کہ اللہ رسول نے فرمایا، اے لوگو، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تینوں چیزوں پر قسم کھا کے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو زبان سے نکلی ہمارے لیے واجب الاتباع و قابل حجت ہے۔ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی یا ان باتوں کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے جن باتوں کو نبی علیہ السلام قسم کھا کر کے بتائیں، اور فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں میں تم کو بتاتا ہوں اور تینوں باتوں پر قسم کھا کے بتاتا ہوں تم کو۔ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور ہم تمہیں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، فَاحْفَظُوهُ، اس حدیث کو تم لوگ یاد رکھ لینا۔ وہ تین چیزیں جس پر ہم قسم کھا کر کے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک، ما نقص مال عبد من صدقۃ۔ نمبر دو، کہ ما ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا۔ نمبر تین، ما فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، او کما قال علیہ السلام۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کو اللہ رسول نے قسم کھا کے بیان کیا۔ اب وہ کیا ہے، ترجمہ ان کا سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، پہلی چیز، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، انفاق فی سبیل اللہ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے اصل محل استشہاد۔ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اقسم علیہن، میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ اور خیرات سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ نمبر دو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وما ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوسری چیز بیان کرتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان پر ظلم ہوا، اگر اپنے ظالم سے انتقام اور بدلہ نہ لے اور صبر کر جائے تو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے
ہم قسم کھاتے ہیں اللہ اس مظلوم کی عزت دنیا میں اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ کرے آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے. تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس پر قسم کھائی، ناظرین وہ بھی ذرا غور سے سنیں. آپ نے فرمایا وما فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کما قال علیہ السلام. جب بھی کوئی انسان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگنا شروع کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فتح عبد باب مسألۃ، جب بھی کوئی انسان اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے، بھیک مانگنے لگتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس پر محتاجگی اور پریشانی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اب اس کی فقیری اور محتاجگی مانگنے والا سلسلہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتا. اسی طرح سے کبھی انسان لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، فقیر محتاج تو نہیں، مال نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن وہ سوچتا ہے محنت مزدوری کر کے کون کمائے، لوگوں سے بھیک مانگ کے ہاتھ پھیلاؤ اور دن بھر میں اتنے لوگوں سے اتنا پیسہ مل گیا ہمارا گزارا ہو جائے گا. جو انسان کھانے کمانے کی طاقت رکھتا ہے، صحت و تندرستی اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود محنت مزدوری کر کے کھانے کے بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس پر اللہ تعالی فقیری اور محتاجگی بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ناظرین یہ تین چیزیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تقریباً اسی معنی کی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس کو بھی سنا دینا مناسب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت حاکم اور احمد کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ مال عبد، ما نقصت صدقۃ مال عبد. اے لوگو یاد رکھنا، کتنا بھی صدقہ کرے بندہ، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. ما نقصت صدقۃ مال عبد، بندہ کتنا بھی صدقہ کرے، بندہ کتنا بھی اللہ کے راہ میں دے، بندہ کتنا زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرے، لیکن لوگوں یاد رکھنا انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی مال میں کمی واقع ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ تعالی مال میں اضافہ کرتا ہے. نمبر 2 وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بھی کسی انسان پر کسی شخص نے ظلم کیا، برا بھلا کہا، اس کو ذلیل اور خوار کیا، اسے بے عزت کیا، اگر اپنے پر ظلم کرنے والے انسان کو، اپنے مومن بھائی کو معاف کر دے. پہلی حدیث جو میں نے سنائی اس میں صبر تھا، اور اس حدیث میں معاف کرنے کا حکم ہے. اور معاف کرنا کیا ہے؟ بھائی جاؤ ہم نے معاف کر دیا، یہاں بھی اللہ تجھے معاف کر دیے، معاف کرنا. اور اگر آپ نے کہا میں یہاں تو چھوڑ دیتا ہوں لیکن وہاں ملوں گا، قیامت کے دن پکڑوں گا، اس کا مطلب اس نے معاف نہیں کیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جب بھی کسی انسان نے اپنے پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے انسان کو معاف کر دیا، اللہ رسول فرماتے ہیں معاف کر دینے کی بنا پر اللہ اس مظلوم کی عزت اور لوگوں میں بڑھا دیتا ہے، عزت گھٹتی نہیں. ناظرین اگر آج ہم مسلمان اسی چیز کو اپنا لیں، اپنے مسلمان بھائی جو کبھی کبھار کچھ نوک جھونک زبان سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بن گئے. ہم تو کہتے ہیں ایک کہو گے تو 10 سنیں گے، اور ہم کہتے ہیں بس ہماری زبان نہیں کھلوانا. کیسی کیسی لڑائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور کتنے بڑے اجر و ثواب سے اور کتنے خیر و برکت سے محروم ہیں. اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. لوگوں جنت ان کے لیے بنایا ہے جن کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی ڈالتے ہیں،
لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا، خوار کیا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت نہیں بلکہ زادہ اللہ الا عزت، اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ ناظرین کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاف کرنے ہی میں عزت ہے، بدلہ لینے میں توہین ہے۔ ایک نادان انسان آپ کے ساتھ اگر نادانی کر رہا ہے، آپ اس کے جواب میں نادان بن جائیں تو سارے لوگ آپ کو برا کہیں گے، ارے وہ تو نادان تھا، آپ بھی نادان بن گئے اس کے ساتھ۔ اسی لیے ناظرین یہ بات یاد رکھیے جو اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جب بھی کوئی بندہ اپنے سامنے والے ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، پہلے جو حدیث میں گزر چکی ہے بات کہ جب بھی کوئی انسان مال اکٹھا کرنے کے لیے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ اس سے بند کر دیتے ہیں، اور مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس شخص پر فخر اور محتاجگی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بچنا چاہیے۔ لوگ ظلم کریں، درگزر کریں، اور اگر مال و دولت میں ہم برکت چاہتے ہیں تو دل کھول کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے قسم کھا کر کے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ناظرین مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس بات کو مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ 3 باتوں پر نبی علیہ السلام نے قسم کھائی اور فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک تو ہے کہ صدقہ خیرات سے مال گھٹتا نہیں بلکہ صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ سے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ نمبر 2، معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو بڑی اہم، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قسم کھا کر کے کہ کوئی اگر بھیک مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر اور محتاجگی کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں اور خوشحالی اور خیر و برکت کے دروازے اس سے بند کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہاں کچھ احادیث بڑے اختصار کے ساتھ، احادیث تو بہت ہیں لیکن 2-3 احادیث اس سلسلے میں نقل کر دینا اور مناسب ہے۔ ان میں سے ایک حدیث بڑی اہم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ ناظرین اگر انفاق فی سبیل اللہ رزق میں خیر و برکت کا سبب ہے، اس موضوع پر صرف یہی ایک حدیث اگر سنا دیا جائے تب بھی کافی ہے۔ اتنی اہم حدیث یہ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا فرمان کہ لوگوں انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نوازے گا۔ حدیث اب ذرا سنیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہ حدیث قدسی ہے، عام حدیث نہیں ہے۔ اب ناظرین ممکن ہے کہ بہت سارے ناظرین کو حدیث قدسی کا پتہ نہ ہو، اس لیے اس کی وضاحت بھی بطور علم کے بیان کر دینا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ناظرین احادیث 2 قسم کی ہیں، ایک عام احادیث جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا، جیسے ابھی آپ نے سنا 2 حدیثیں پیچھے صحابی کہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یہ عام احادیث ہوتی ہیں۔ اور بہت ساری حدیثیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے، آپ اگر کبھی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے کہ عام حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی پہچان یہ ہے کہ صحابی کہیں گے
کہ اللہ کے رسول نے ہم سے بیان کیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے بیان کیا، یعنی قال رسول اللہ سے حدیث شروع نہیں ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے حدیث شروع ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، یا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ مثلا ابو ہریرہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فیما یرویہ عن ربہ، ہم نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، اور اللہ کے رسول کو میں نے سنا کہ اپنے رب سے حدیث بیان کر رہے تھے، یہ دوسری پہچان ہے۔ تو اس طرح سے مختلف پہچان۔ اب حدیث قدسی کہتے کس کو ہیں، وہ بڑے اختصار کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو کوئی بات بتائے قرآن کے علاوہ، ایک تو ہے قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے چند آیات لی، جبرائیل امین کو دیا، اور جبرائیل امین وہ آیات لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جبرائیل امین سے حاصل کیا، یاد کیا، اور امت کو پہنچا دیا۔ یہ ہے قرآن۔ جبرائیل امین کے ذریعے آیات نازل ہوئی، جبرائیل امین نے نبی کو یاد کرایا، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا اور حکم دیا کہ یہ فلاں سورت کی فلاں آیات ہے، اور ان کو فلاں سورت میں فلاں آیات کے بعد نوٹ کر دو۔ یہ تو قرآن۔ حدیث قدسی کی بات چل رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اور کوئی اپنا پیغام جبرائیل امین کو دیا، اور حکم دیا ہے جبرائیل امین میرا یہ پیغام جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ جبرائیل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے لیا اور صحابہ کو بتایا، اللہ کے نبی نے لوگوں سے بتایا اے لوگوں تمہارے رب نے تم کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ناظرین حدیث قدسی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کہنا ہے قرآن کے علاوہ جبرائیل امین کو بھی بیچ میں نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہیں گے، ہمارے رب نے ہم کو یہ خبر دی۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ جب آپ حضرات نے حدیث قدسی کا معنی سمجھ لیا، اب آئیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ تعالی۔ دیکھیں اب پہچان میں آ گئی کہ حدیث قدسی ہے۔ کیوں؟ حدیث اس طرح سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی۔ یہ حدیث قدسی۔ اور آپ حدیث کیسی ہوگی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آئیں گی۔ یہاں جو حدیث آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں حدیث قدسی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو قال اللہ تعالی انفق، قال اللہ تعالی انفق انفق علیکا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کون کہہ رہا؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اے میرے بندو انفق انفق علیک، اے میرے بندو انفق، تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں انفاق کرو، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے رہے ہیں انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد انفق، تم اپنا رزق حلال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو۔ تو انفق علیک، تو میرے بندوں پر خرچ کرا گا تو میں اپنا خزانہ تجھ پر خرچ کروں گا۔ کتنی برکت ہے ناظرین۔ آپ سے اللہ وعدہ کر رہے ہیں
اے میرے بندو تم میرے بندوں پر اپنا مال خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو میں تم پر اپنا خزانہ خرچ کروں گا, اپنی دولت خرچ کروں گا. ہم بندوں پر خرچ کرتے ہیں, رب العالمین ہم پر خرچ کرتا ہے. اب وہ کتنا دیتا ہے اللہ مالک. ایک حدیث اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من یومن, میرے بھائیو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, اللہ اعلان کرے میں خرچ کروں گا, اور روزانہ دعا ملتی ہے. دعا کیا ہے وہ ذرا سنو. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ, روزانہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اللہ تعالیٰ کے زمین پر اترتے ہیں. جب بھی انسان صبح کیا, صبح ہوتے ہی دو فرشتے آسمان سے اللہ نے اتار دیا, جن میں ایک فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا, اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ تیری راہ میں انفاق کرنے والے جو ہیں اللہ انہوں نے جتنا خرچ کیا ہے اس سے زیادہ ان کو دے دے. ناظرین اس حدیث کو سن لینے کے بعد بھی اگر کسی مومن کے دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہ ہو تو اسے اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیوں نے تیری راہ میں انفاق کیا ہے اللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ ان تمام لوگوں کو اچھا بدلہ دے دے. فرشتوں کی دعا ملتی ہے. یہ تو پہلا فرشتہ. اور دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے, وہ بد دعا کرتا ہے. وہ دعا نہیں بد دعا کرتا ہے, اور کہتا کیا ہے اللہم آت ممسکا تلفا, اے اللہ سارے بخیل اور کنجوس جنہوں نے تیری راہ میں انفاق نہیں کیا ہے اللہ ان کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. ناظرین بات واضح ہو گئی, باتیں اس سلسلے میں بہت کافی ہیں لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ روزانہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے فرشتہ آپ کے رزق میں برکت کی دعائیں دے رہا ہے. فرشتہ اللہ سے کرائے اللہ جو لوگ تیرے راہ میں انفاق کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کو مزید دولت سے نواز دے. اللہ اعلان کر رہے ہیں, فرشتہ دعا کر رہا ہے, کتاب و سنت بیان کر رہے ہیں. ان تمام باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور واضح ہو گئی بات کہ انفاق فی سبیل اللہ کس طرح سے اس کے میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ہے. ناظرین وقت اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.